بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی، اور اللہ نے جب اپنے محبوب کو زمین پر بھیجا تو ہر چیز کو خاص و عام سے مقدم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت معجزات کا سمندر ہے۔ معجزہ ایسے خلاف معمول عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بلائی اور سعادت کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ یہ دعوی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس شخص کی صداقت کا انتظار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جامعیت کا تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات، تصور وفات اور کمالات بھی بے مثال، لازوال اور ابدی اور دائمی عطا کیے جاتے، لہٰذا آپ کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبت کثیر صفات و خصائص سے نوازا گیا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن ایک عظیم معجزہ ہے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بنی نوع انسان پر نازل ہوئی اور تا قیامت اور اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے گا۔ قرآن مجید آج بھی انسانیت کو چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی صرف ایک مثال ہی پیدا کر دے۔ یہ چیلنج جو 1443 سالوں سے غیر مقابلہ ہے، اسی بنا پر قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ کے جسم مبارک پر زندگی میں کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے ویسے ہی آپ پچھلی جانب دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پر سوار ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتا تھا۔ آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی جو اس دور کے مہنگے سے مہنگے عطر میں بھی نہ تھی۔ جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا وہاں وہاں خوشبو پھیل جاتی تھی۔ ان گلیوں سے، ان راستوں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تو انہیں اللہ پاک آنکھیں عطا کر دیتا۔ ایک غزوہ میں ایک صحابی کی آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا، میری آنکھ پھوٹ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کو چھوتے تو بیماروں کو شفا عطا ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے بات کر سکتے تھے اور ان کو سن بھی سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت سے پہلے اور بعد میں جہاں جہاں سے گزر ہوتا وہاں کے پتھر، پہاڑ اور درخت آپ سے گفتگو فرماتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد، مجھے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا، میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی میں جو ہے وہ خود بولے؟ تو مٹھی سے آواز آئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ دیکھ کر ابو جہل کے ہاتھوں سے وہ کنکریاں گر گئیں اور بھاگنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر پرندہ، ہر جانور اپنی زبان میں بات کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی جو گو کا شکار کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے۔ وہ گھوڑے پر آیا اور ذبح ہوئی گو کو آپ کے سامنے پھینکا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اتنے میں وہ گو زندہ ہو گئی اور آنکھیں کھول لی اور کہنے لگی، آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان کو واپس جوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں اللہ پاک نے معراج پر بلایا اور پوری کائنات کے لیے مثال پیش کر دی۔
جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر بھیجا اس دن زمین پر ہر چیز روشن ہو گئی۔ کیسر و کسریٰ کے محلات میں دراڑیں پڑ گئیں اور مجوسیوں کی وہ آگ جو ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، دنیا کی ہر چیز بے رونق ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اس کائنات میں بے مثال ہے۔ اللہ نے یہ معجزات اپنے محبوب کو اس لیے عطا کیے تاکہ قیامت تک ہر انسان اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر خاص و عام کو سناتا رہے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ تمام اہل اسلام کو مبارک ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔